الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. اگلی صفوں میں تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی دی ہے تو فانی زندگی، لیکن یہ قیمتی بہت ہے. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے ایک آخرت کو یوم الحسرہ کہا ہے، حسرت کا دن. ہر انسان کو آخرت میں حسرت ہوگی، نیک کو بد کو. برے لوگوں کو تو ہوگی، نیک لوگوں کو بھی ہوگی کہ کاش اللہ اتنے زبردست شکور ہیں، قدردان ہیں، ہم نے مزید محنت کیوں نہ کی، ہم نے یہ لمحات کیوں ضائع کی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس زندگی میں ہمیں چند ایسے موقع اللہ عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں. یہ جو رمضان المبارک کا موقع آ رہا ہے، یہ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے. رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس امت کے اوپر ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نفل فرض کے برابر ہو جاتے، مغفرت عام ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جہاں ہم اپنی زندگی کی تلافی کر لیں، اپنی غلط سوچوں کو چھوڑیں، غلط جذبات چھوڑیں، غلط زندگی کو چھوڑیں. لیکن میرے بھائیوں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا رمضان بھی ایک رسم بن گیا ہے. کیسے رسم بن گیا ہے؟ اگر ہمارے رمضان میں ہم کو حقیقت نصیب ہوتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان آئے مسجدیں آباد ہو جائیں اور رمضان ختم ہو عید کا چاند نظر آتے ہی دوبارہ جھونکے. تو وہ رمضان ہمارا کہاں غلط ہو رہا ہے کہ ہمیں رمضان کی روح نصیب نہیں ہو رہی، حقیقت نصیب نہیں ہو رہی. تو دیکھیے، سب سے پہلے رمضان سے مقصود کیا ہے یہ سامنے ہونا چاہیے. رمضان سے جو مقصود ہے یہ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. ایمان اور تقوی یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو دین پہ چلاتی ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کرنے کے کام کرتا ہے. تقوی مضبوط ہوتا ہے تو نہ کرنے کے کاموں سے انسان بچتا ہے. حرام سے بچے گا، بدنگاہی سے بچے گا، بد نظری سے بچے گا، بدنیتی سے بچے گا، بے ایمانی سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، حرام مال سے بچے گا، کسی کی حق تلفی سے بچے گا. یہ کون سی چیز بچاتی ہے؟ انسان کے اندر کا تقوی، خوف خدا، وہ نور، وہ انسان کو بچا. تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا رمضان المبارک سے ہمیں تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مہینے تک ہم محنت کرتے رہے، اس ایک مہینے کے بعد ہمیں ایک دن کی نمازیں بھی جماعت سے نصیب نہیں ہو. وہ ایک مہینہ، 11 مہینے تو دور کی بات ہے، ایک مہینے بھی ہم نماز جیسے فرائض کے اوپر نہ آ سکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کہاں ہے. میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا، اللہ تعالیٰ میری بھی آنکھیں کھول دے کہ ہم رمضان المبارک میں اگر ان غلطیوں سے بچ جائیں تو آپ یقین جانیے کہ زندگی میں انقلاب آ جائے. پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود رمضان المبارک جب آتا ہے تو عمومی طور پہ ایک جوش ہوتا ہے، اور یکم رمضان آتے ہی قرآن، ذکر، تلاوت، دعائیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ جوش، یہ جھاگ بیٹھتا جاتا ہے، یہ جوش کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جب بالکل آخری عشرہ آتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ انسان میں تھوڑا سا جوش پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی کے اندر پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تو پہلی چیز جو یہ ہے کہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ولولہ اور یہ جذبہ
پورے مہینے کیسے برقرار رہے، جو بلکہ ہونا، یعنی آپ حدیثیں دیکھیں گے اس سے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو جو رمضان مبارک کا مہینہ آگے بڑھتا رہتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت بڑھتی جاتی تھی. پہلے عشرے میں جتنی محنت، دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ، اور تیسرے عشرے میں شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، بستر چھوڑ دیتے تھے، محنت کو زیادہ کر دیتے تھے. تو ہمارا یہ رمضان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کیسے بنے؟ اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی 2 صفتیں بیان کی ہے، بشیر اور نذیر. اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے، ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا علم. فضائل کا علم یہ کانوں میں پڑتا رہنا ضروری ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول، اللہ تعالیٰ بشارتوں کے ذریعے، خوشخبریوں کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے سے امت کو اٹھاتے ہیں. تو ہم سے ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر نماز پڑھی ادھر گھر چلے گئے، دکان چلے گئے، اور رمضان المبارک کی وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں وہ کانوں میں پڑ نہیں رہی ہوتی. روزے کی کیا فضیلت ہے، تراویح کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے کیا فضائل ہیں، راتوں کے کیا فضیلتیں ہیں، دعاؤں کے کیا فضیلتیں ہیں، نمازوں کی کیا قیمت ہے. یہ ایک کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کی بنا پر آہستہ آہستہ عمل کا جذبہ کم ہونے لگ جاتا ہے. تو اگر اس رمضان المبارک میں ہم ایک کام یہ کر لیں، جتنے بھی مرد حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ماشاءاللہ ابھی بھی جماعت آ رہی ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ سے جماعت آئی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. آپ نے دیکھا کہ ہر مسجد میں، تقریباً دنیا کی ہر مسجد میں ایک حلقہ لگتا ہے، اور یہ تبلیغی جماعت والے فضائل کی تعلیم کرتے ہیں، اور ان ایام میں فضائل رمضان کی تعلیم کرتے ہیں. ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھ جائیں، آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. ایک کام یہ کر لیں، اور دوسرا کام یہ کر لیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیں، اور روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آپ رمضان کے فضائل حدیثوں سے سنائیں. یہ ہماری روح کی غذائیں ہیں میرے بھائیوں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم نے اپنی اولادوں کا حق ادا نہ کیا. جس طریقے سے اولاد کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی عید کی تیاریاں کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. بچوں کے کان میں پڑھنا ضروری ہے یہ باتیں. دوسرا اس عمل کا اہتمام کر لیں. اور آپ نے دیکھا کہ علماء اکرام ماشاءاللہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اور کراچی میں تو ماشاءاللہ ایک فضا بنتی ہے، مسجدوں میں کتنے بیانات ہوتے ہیں. آپ اور میں اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے ان بیانوں میں بیٹھیں، اس کو سنیں. یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے پورے قرآن میں غور کیا، اللہ نے ایک کتاب لکھنے کی توفیق دی. ہدایت کیا ہے اس میں؟ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان دین کی باتوں کو سننا چھوڑ دیتا ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اب اس کا راستہ الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. پہلی یہ کان اللہ نے کیوں دیے تھے؟ واللہ جعل لکم من بیوت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم کو ماؤں کی پیٹ سے پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ ذرائع ہدایت ہیں. کان سے سنیں گے بات دل میں جائے گی، نہ سنیں گے تو کیسے بات دل میں جائے گی؟ یہ سننا سب کی ضرورت ہے. جو لوگ سنتے نہیں یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے اس کان کا صحیح مصرف کیا ہے؟ اس کان میں آخرت سنی جاتی رہے، آخرت کان میں پڑتی رہے، عمل کی قیمت اس کان کے ذریعے سے دل میں جاتی رہے. عمل بڑی قیمتی چیز ہے. تو پہلی چیز ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے. ہم سے قصور یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے، ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے سننا چھوڑ دیا. یہ پہلی چیز ہے، نہ سنیں گے. دیکھیے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، بیان فرما رہے ہیں امت کو. مسجد نبوی میں دین کا حلقہ لگا ہوا ہے، دین سکھا رہے ہیں. 3 آدمی آئے، میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں. پہلا آدمی آیا، اس نے رغبت کے ساتھ آگے بڑھ کے، شوق دکھا کے دین کی بات سننے کے لیے آگے آ گیا.
حضور نوٹ کر رہے ہیں خاموشی سے. دوسرا آیا, ارادہ تھا واپس چلا جاؤں, شرما شرمی میں بیٹھ گئے. اور تیسرا آدمی آیا اور اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا اچھا دین کی باتیں ہو رہی ہیں, وہیں سے پیچھے سے چلا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تین آدمیوں نے تین رویے اختیار کیے, اللہ نے تینوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا. اما الاول فآوى اللہ, پہلے آدمی نے آگے بڑھ کر آیا, دین کی بات کو اپنی ضرورت سمجھی اور دیکھا ایک دین کا حلقہ لگا ہوا ہے, یہ میری بھی ضرورت ہے, میں بیٹھ جاؤں, کوئی بات کان میں پڑ جائے. اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا. رحمتیں ملتی ہیں, دل کے تالے کھلتے ہیں, زنگ دور ہوتا ہے, دل میں نرمیاں آتی ہیں, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے ان حلقوں کے ذریعے سے. اور محمد آخر فاستحیا اللہ, دوسرا آدمی شرما گیا, دل تو چاہ رہا تھا یار کون بیٹھے, اتنا لمبا حلقہ ہے, چلا جاتا ہوں. شرم آ گئی, اچھی بات نہیں ہے یہ مروت, یہ حیا, یہ شرم, اس میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے. اس کو شرم آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ اس کو بھی محروم کی, یہ مجھ سے شرما گیا, میں بھی اس کو محروم نہیں کرتا, اس کو بھی نواز دیا. اما الآخر فأعرض اللہ, تیسرے آدمی نے اعراض کیا دین سے, دین کی بات سننے سے, علماء سے, دین کی بات کو اہمیت دینے سے. اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے. یہ حدیثیں کس کے لیے تھیں؟ تو پہلا کام میں نے یہ عرض کیا, اگر پورے رمضان میں اور آپ اس کام کا اہتمام کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تعلیمات جو رمضان سے متعلق, روزے سے متعلق, تراویح سے متعلق, اعمال سے متعلق ہیں, ہم ان کو ان کے فضائل کو سنیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. ایک کام یہ کر لیں, اور ابھی سے اس بات کا اہتمام کر لیا جائے. یہ جو دعا آتی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, مانگیں اللہ پاک سے, اے اللہ گزشتہ رمضان کی طریقے سے یہ رمضان میرا ضائع نہ ہو جائے, اے اللہ یہ رمضان میرا قیمتی بن جائے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہیں. اور ابھی ہمارے ایک بزرگ کا جو انتقال ہوا, انسان سوچتا ہوگا رمضان آ رہا ہے میں یوں کروں گا, کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. 40 سال کے بعد تو بستر لپیٹ دینا چاہیے. بالوں میں سفیدی آ گئی, علامت ہے اب منزل قریب ہے, اب سفر عنقریب ختم ہونے والا ہے. اب چھوڑو ان دنیا کی فکروں کو, اب کرو اپنی قبر کی تیاری. تو بھائی اللہ سے مانگ لینا چاہیے. اس مانگنے میں اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں. آدمی محتاج ہو کے مانگے, جس کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں اللہ اس کو دعاؤں کی توفیق دے دیتے ہیں. مانگے, اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کا قیمتی ترین رمضان بنا دے, اے اللہ نفس و شیطان سے مجھے, اے اللہ میری جان چھڑوا دے, اے اللہ شیطان کی چالوں سے, بری صحبتوں سے, برے ماحول سے, اے اللہ میری جان چھڑوا دے. قبولیت کا کوئی وقت ہوگا بیڑا پار ہو جائے گا. اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے انسان ابھی سے مزاج عبادت بنائے. ہم عبادت کے لیے آئے, بندگی کے لیے آئے. ابھی سے شعبان سے ہی قرآن کی تلاوت بڑھا دیں, راتوں کا اٹھنا بڑھا دیں, ذکر توبہ استغفار بڑھا دیں, تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو بس رحمتیں ہی رحمتیں ہوں, اعمال کی عادت پڑ چکی ہو. اور ایک اہم کام یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی, دیکھیے اگر زمین بنجر ہے, آپ کتنا ہی عمدہ بیج بو لیجئے, اگر زمین ہی بنجر ہے کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں رحمتیں تو آئیں گی, یہ خیر کے بیج تو اوپر سے پھینکے جائیں گے, ڈالے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زمین کیسی ہے؟ نفرتیں, عداوتیں, کینہ اور بغض اگر دل میں بھرا ہوا تو میرے بھائیوں بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے رمضان المبارک سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے قطع تعلق کی ہوئی ہے, بہن سے, بھائی سے, رشتہ داروں سے, عزیز اقارب سے, دل سے معاملہ صاف کر لیں. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے, اگر دل کی زمین پاک نہ ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر تو اعمال کی قبولیت روک دی جاتی ہے, یہ عمل اوپر نہیں جاتے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, یہ جو اعمال اوپر جاتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. تو اس کا اہتمام ہو کہ رشتہ داری کو نبھانا یہ بہت بڑا فرض ہے.
ہاں بڑی بڑی نیکیاں، کتنی عجیب بات ہے، میراث کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، پیسوں کے جھگڑے، ناک کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا، یہ سب یہی رہ جائے گا، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ جن باتوں کی وجہ سے آج ہم ناراض ہیں، یہ کوئی باتیں ہمیں کام نہیں دیں گی، یہ سب تو ایک کام اس کا اہتمام کر لیں، یہ رمضان کی تیاری ہے، صفائی ہو، صفائی ستھرائی ہو جائے، توبہ ہو جائے، اس دعا کا اہتمام ہو جائے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ میرے دل سے کینے نکال دے، میرے دل سے بغض نکال دے۔ ہاں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں، میں قسم کھا کے عرض کروں، علماء نے لکھا یہ جو ابدال ہوتے ہیں یہ اعمال میں دوسروں سے آگے نہیں ہوتے، آپ یہ سمجھیں کہ ساری رات یہ عبادتیں کرتے ہیں، یہ دل کے بڑے صاف ہوتے، اس لیے حدیثوں میں ملتا ہے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کے دل پرندے جیسے ہوں گے، پرندہ ذرا سا معمول ایسا صاف ستھرا دل، نرم دل، ہلکا سا دل، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا دل دے دے۔ مسئلہ سارا یہاں ہے، سب کچھ ہے، عمل بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، دین کی محنت بھی کر لیتے ہیں، دل پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ بڑی ضرورت ہے کہ دل صاف ہو جائیں، نکال دیں ان سارے جھگڑوں کو، نکال دیں ان ساری نفرتوں کو، اور اللہ پاک سے۔ آپ کو عجیب بات میں عرض کروں، قرآن کے اندر دل کی بہت ساری بیماریاں بتائی گئی، لیکن دو بیماریوں کے علاوہ کسی بیماری کی دعا نہیں بتائی گئی۔ دو بیماریاں، ایک غل، ایک زیغ، ایک غل، ایک زیغ، کجی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہاں زیغ، یہ دو باتیں۔ تو ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، ایک دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ میرے دل سے کینے نکال دے۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو نبھانا بہت ضروری ہے، صلہ رحمی سے ڈرنا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داریوں سے ڈرنا، رشتہ داریوں سے ڈرنا۔ گھر گھر نفرتیں ہیں، گھر گھر نفرتیں ہیں، خاندانوں میں نفرتیں ہیں، پھر رمضان اپنی برکتیں کہاں اتریں گی رمضان کی برکت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہمارا رمضان جن چیزوں میں ضائع ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس کرنے کے لیے وقت نہ ہوا، نہ کرنے کے کاموں میں ہم لگ گئے، تو کرنے کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ اگر ہم نہ کرنے کے کاموں میں لگ گئے تو پھر کرنے کے کاموں کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، رمضان المبارک میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنے والے موجود ہیں، آدھا قرآن ختم کرنے والے تو ہر علاقے میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ۔ اور ایسے بھی ہیں جن کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم غیر ضروری تعلقات، اور خاص طور سے یہ موبائل کی غیر ضروری مشغولیتیں، اس موبائل نے ہم سے ہر چیز کی روح لے لی۔ اب حج ہے لیکن روح نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، دین پہ مسجد میں آ رہے ہیں، بیان میں بیٹھے ہیں، توجہ موبائل کی طرف، چیزوں کی طرف۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبتل چاہتے ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ عمل کی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے اتنا عمل کرو، تو عمل تھوڑا کرو، دوام کے ساتھ کرو، اچھا کرو۔ اس لیے عمل گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ اللہ عمل میں وزن دیکھیں گے، کتنی بھاری نماز ہے، کتنا بھاری دین سیکھنا ہے، کتنا اخلاص، کتنا ایمان۔ اس لیے 6 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، بڑی عجیب بات ہے، کتنی ہم آخرت سے غافل ہو کے میرے بھائیوں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ آج کسی مسلمان سے ایک سوال کیجئے کہ بھائی قیامت میں عمل گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ کہہ رہے میں عمل تولوں گا، کتنا وزن ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے روزے کا وزن کیا ہے، تراویح کا وزن کیا ہے، ذکر کا وزن کیا ہے، تلاوت کا وزن کیا ہے، نماز کا وزن، آج مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا۔ 6 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، 6 چیزیں انسان کے عمل کو وزنی کرتی ہیں، ایمان، احتساب، احسان، اخلاص اور اتباع سنت اور مجاہدہ۔ 6 چیزیں ہیں، جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے۔ یہ ساری محنت اس لیے ہے عمل وزنی بن جائیں، عمل وزنی بن جائیں۔ قسم سے عمل وزنی بنیں گے، زندگی میں انقلاب آئے گا۔
یہ کیسی نماز پڑھتے رہیں گے ہم جس نماز میں اللہ کی محبت نہ ہو، جن سجدوں میں اللہ کا تعلق نہ ہو، جس دعا میں آنکھوں سے آنسو نہ بہیں؟ کب تک ایسی نمازیں پڑھیں گے؟ ایمان، اس لیے آپ دیکھیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، 6 چیزیں ہیں: ایمان، احتساب، احسان، اخلاص، اتباع سنت، اور 6ٹھی چیز ہے مجاہدہ، تھکانا، اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکانا۔ حضور کے پیروں پہ ورم آ رہے ہیں، جی ہاں، راتوں کو کھڑے ہیں، تھکایا اپنے آپ کو۔ جب آخری عمر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اور جب رکوع کا وقت آتا پھر کھڑے ہو جاتے، پھر لمبا قیام کرتے۔ اگر یہ چیزیں مجھے نصیب نہیں ہیں، اور کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے میرے بھائی، یہی چیزیں تو روح کی غذا ہے۔ آج ہماری روح بھوکی ہے، آج ہماری روح بھوکی ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، تھک جاتا ہے انسان، آج روح بے چین ہے۔ یہ غم کس چیز کے ہیں؟ یہ ٹینشنیں کس چیز کی ہیں؟ یہ روح کو غذا نہیں مل رہی۔ روح اوپر سے آئی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، باقی ساری ضرورتیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں، اس روح کی ضرورت آسمانی ہے، اس لیے قرآن کو روح کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، روح ہے، اس سے قوموں کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ یہ ساری عبادتیں، یہ بندگیاں، یہ ہماری روحانی غذائیں ہیں۔ آج ہمیں روحانی غذائیں مل جائیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، طمانینت آ جائے، اطمینان آ جائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنی عبادتوں میں یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کیوں دل نہیں لگتا آج عبادت میں، مسجد میں آ کے انسان بے چین ہو جاتا ہے مصلی پہ۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں کیا کہا کہ نماز کن لوگوں کے اوپر بھاری ہے؟ ہاں، نماز جن کے دل میں خشوع نہیں ہے ان کے لیے نماز بھاری ہے، کیونکہ نماز میں پابندی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ لو، ادھر مت دیکھو، ادھر مت دیکھو، ادھر مت سوچو، دل متوجہ کرو۔ روح میں خشوع، دل میں خشوع نہ ہو، ہاتھ باندھنا مشکل، تلاوت مشکل، ذکر میں۔ اس لیے کسی کو دیکھنا ہو میرا اپنے اللہ سے کتنا تعلق ہے، آ کے بیٹھے قرآن کھولے، دیکھیں کتنی دیر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اللہ اکبر، کہ میں کتنی دیر یکسوئی سے عبادت کر سکتا ہوں؟ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، کب تک میں یکسوئی سے کر سکتا ہوں؟ وہی اللہ کا تعلق ہے۔ مصلی پہ پتہ چلے گا اللہ کا تعلق کتنا نصیب ہے۔ اس لیے بھائیو، اس کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم چیز، ایک اہم کوتاہی ہم سے یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ دے دے میرے بھائیوں، ہم سے بڑی کوتاہی، ایک بڑی کوتاہی یہ ہوئی، ہم دین سیکھنا عبادت نہیں سمجھتے۔ سیکھے بغیر پتہ کیسے چلے گا اللہ کی پسند کا، اس کی ناپسند کا پتہ کیسے چلے؟ اس لیے آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے والے پھر بھی مل جائیں گے، سیکھنے والے نہیں ملیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، جو نماز میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں ایک دن فارغ کیا ہے کہ علماء کے پاس جا کے میں بیٹھا ہوں کہ آج کا دن میں نے آفس سے چھٹی لی ہے، آج میں نماز کے فرائض سیکھوں گا، آج میں مفسدات سیکھوں گا، آج میں کاروبار کا حلال حرام سیکھوں گا، بے باطل فاسد سیکھوں گا، آج میں پوری چھٹی کی ہے، اس لیے ایک دن ہم نے فارغ کیا۔ میرے بھائی بڑا قصور ہے۔ یہ 30 پارے کس کے لیے تھے؟ حضور کی اتنی حدیثیں کس کے لیے تھی؟ نعوذ باللہ، جو آدمی حضور کے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالنا، وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی رٹنے کی کتاب ہے؟ کچھ تو پیغام ہے اس کے اندر۔ ھذا بلاغ للناس، یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا، ہم نے نہیں سیکھا، اور سیکھنے میں ہم سب سے لاپرواہی ہو رہی۔ اور ایک اہم بات آپ سے عرض کروں، سیکھنا اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی رائے میں ایک بڑے بزرگ ہندوستان کے فرمانے لگے، امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا ایمان اور علم یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں بس۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں یہ استعدادی نمبر ہے، اس سے پورے دین پہ چلنے کی استعداد ہوگی۔ ایمان سے، علم سے پتہ چلے گا کرنا کیا ہے۔ آج پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، دیکھا دیکھی دین پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج مسلمان کے پاس سنا سنایا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں ہے۔
آج مسلمان کے پاس سنا سنایا دین ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے. میرے بھائیوں مرنے کے بعد مشکل ہو جائے گی. کیوں نہیں؟ نہ سیکھنا عذر نہیں ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دارالاسلام میں رہتا ہو، پھر وہ یہ کہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. نہ جاننا عذر نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا جاننا خود آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. آپ ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کریں اور جب پولیس والا چلان کرے آپ کہیں مجھے پتہ نہیں تھا، وہ آپ سے یہ کہے گا اسی لیے تو آپ کا چلان کر رہا ہوں، کیوں پتہ نہیں تھا. اس لیے بھائیوں کیا ہی اچھا ہو جائے اس رمضان میں سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اللہ کی قسم علماء آپ کے محتاج نہیں ہیں، آپ علماء کے محتاج ہیں. آپ جتنے کسی ڈاکٹر کے محتاج ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ آپ علماء کے محتاج ہیں. آپ اللہ کا حق نہیں پہچان سکتے، آپ نماز کے فرائض نہیں پہچان سکتے، شرائط نہیں پہچان سکتے، آپ کو سجدہ سہو کا نہیں پتہ چلے گا، آپ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے، آپ کو کاروبار کا حلال نہیں پتہ چلے گا، آپ شوہر ہیں آپ کو بیوی کے حق کا نہیں پتہ چلے گا. کون سا حق؟ جو آسمانی حق اللہ تعالیٰ نے بتائے. کاش کہ مسلمان اپنے دین کو سیکھ. ہم سے تو ڈبل چیز دیکھیں، ایک عرب ہیں وہ اگر نہیں بھی سیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ عربی سمجھتے ہیں، اور ایک ہمارا حال ہے، ہم نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ ہم خطبہ سمجھتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں. اس لیے بھائیوں دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیے. اگر ہفتے میں آپ 1 گھنٹہ پابندی سے نکالیں، رمضان کے دن آپ یہ طے کر لیں میری سب سے بڑی عبادت یہ ہے میں 1 گھنٹہ دین سیکھوں گا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں زندگی بھر آپ کو کام آئے گا. آج نہیں پتہ مسلمان کو، لوگ مسائل زکوٰۃ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں ان کو کہاں سے سمجھاؤں. کوئی ایک بات بھی تو نہیں پتا. چلے ایک آدمی کو اتنی غلطیاں ہیں، ابھی انشاءاللہ اتوار کو نشست ہوگی زکوٰۃ کے مسائل کی، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ پتہ چلے گا. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں سیکھے بغیر، حج کر رہے ہیں سیکھے بغیر، نماز پڑھ رہے ہیں سیکھے بغیر، شوہر بن رہے ہیں سیکھے بغیر، ماں بن رہی ہیں سیکھے بغیر، باپ بن رہے ہیں سیکھے بغیر، کاروبار کر رہے ہیں سیکھے بغیر، قدم قدم پہ ٹھوکر کھائیں گے. اس لیے بھائیوں سیکھنا، اب میں قسم کا ایک مسلمانوں پہ ایک دور گزرا ہے، ان کی مسجدوں کے اندر سیکھنے کے حلقے ہوا کرتے تھے، حلال حرام سیکھتا تھا مسلمان. آج یہ علماء موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، کوئی سیکھنے والا تو ہو، کوئی سیکھنے والا تو. اس لیے بھائیوں ایک اہم چیز یہ ہے، کیا سیکھیں؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں آپ قرآن پکا کیجئے. آپ تجوید، یہاں ماشاءاللہ تجوید کا حلقہ لگتا ہے، آپ اپنی قرآن کی تجوید درست کیجئے. آپ دعائیں سیکھیے. میں اتنا کیا میں کہوں، مسلمان کو آج ہدایت کی دعا نہیں آتی، مغفرت کی دعا نہیں آتی، استخارے کی دعا نہیں آتی، حاجت کی دعا نہیں آتی. جس کو اپنے اللہ سے مانگنا نہیں آیا وہ اپنے اللہ سے کیسے پائے گا؟ ہدایت کی دعائیں کیا ہیں؟ جب مسلمان کو ماں باپ مر جاتے ہیں، میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کو والد کے لیے جو قرآن نے دعا سکھائی ہے وہ آتی ہے؟ نہیں آتی. میرے بھائیوں سیکھے بغیر اللہ کی قسم ہم بہت اپنا نقصان کر رہے ہیں. عبادت سے زیادہ وقت لگائیے سیکھنے کے اوپر، علم نافع مانگیے اللہ پاک سے. آپ یقین جانیے لمحے میں اس چیز سیکھیں گے، 60 سال اس پہ عمل کریں گے. لمحے بھر میں 1 گھنٹے میں جو چیز سیکھیں گے 1 سال نہیں 10 سال 20 سال تک اس پہ عمل کریں گے. بڑی عبادت ہے بڑی. اس لیے حضور نے کیا کہا، اپنی بعثت کا مقصد بتایا، انما بعثت معلما، میں سکھانے والا نبی ہوں. جو نبی اس کی بعثت کا مقصد معلم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان. تعلیم. اس لیے بھائیوں ایمان سیکھیے. کیا سیکھے؟ اتنی چیزیں سیکھنے کی. میں نے کتابچے میں جمع کی ہے، یہاں آپ لیجئے یہ کتاب. ایمان سیکھیے، ایمان کے تقاضے سیکھیے، حسن خاتمہ کے اسباب سیکھیے، سوء خاتمہ کے اسباب سیکھیے، ایمان کے 70 شعبے سیکھیے. ہاں نبیوں کے حق سیکھیے، فرشتوں کے حق سیکھیے. ہاں قرآن و حدیث ہماری بنیادی ماخذ کیا ہے مسائل کا وہ سیکھیے. اور بہت کچھ سیکھنے، عبادات سیکھیے، معاملات سیکھیے. آپ کاروبار ہی ہیں، کاروبار سیکھیے. آپ کے اوپر زکوٰۃ، جس علماء نے لکھا جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض، جو چیز واجب اس کا سیکھنا واجب. کل قیامت میں یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں، ایک رمضان میں یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں، ہم سیکھنے کو دین نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی عبادت ہے، ذکر کے حلقے پہ حضور کا گزر ہوا، کہا بہتر ہے حلال حرام کے حلقے پہ گزر ہوا، فرمایا کہ اس حلقے میں بیٹھ گئے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سیکھنا بہت بڑی عبادت، سیکھنا بہت بڑی عبادت، لیکن سیکھنا کس لیے ہو؟ علم نافع ہو، میری زندگی صحیح ہو جائے۔ نیتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں حلقہ لگائیے، جو یہاں سیکھیے اپنے گھر والوں کو سکھائیے۔ آج بچوں کو کلمہ نہیں آتا، صحیح کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، اذان کے الفاظ کا نہیں پتا، بچوں کو سنتوں کا نہیں پتا، سنتوں کے حلقے، سنتیں سکھائیے۔ اتنا آپ یقین جانیے کہ اس وقت جتنا فساد ہے اور جتنا اللہ ہمیں معاف فرمائے بے برکتیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس لیے کہ حضور کی سنتوں کا کسی کو نہیں پتا۔ دلہا بنتے ہیں، شادی ہوتی ہے، سب پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی سنتیں کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں۔ اس لیے یہ علم آپ کو حقوق کا تعارف کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں یہ والی عبادت کیجئے، علماء کے پاس آئیے، اپنے بچوں کو لائیے اور ان سے کہیے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی پسند پتہ چل جائے، ہمیں اللہ کی ناپسند پتہ چل جائے، تاکہ ہم وہ زندگی گزارے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف ہوگا، ہاں رمضان مختلف ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، دوسرا کام ہے عمل کرنا۔ تو میں نے جمع کیا کتابچے کے اندر تقریباً 47 معمولات ہے، ہم اگر اس کا اہتمام کر لیں 36 معمولات ہے، صبح سے لے کے پورے رمضان میں 36 کام ہے، پورے قرآن حدیث کا خلاصہ ہے۔ سحری میں کیا کرنا ہے، اشراق کے بعد کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، مغرب کے بعد کیا کرنا ہے، عشاء کے بعد کیا، وہ معمولات آپ لے لیجئے اور اپنا احتساب کیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے یہ کام کرنا۔ اور ایک آخری بات، مسلمان کی 3 ذمہ داری: دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا اور دین کو پھیلانا۔ دین پھیلانا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، کوئی کافر نہیں آئے گا، اس کے لیے اپنا حصہ لگائیے اور کچھ وقت اس کے لیے بھی مختص کر دیجئے۔ جو سیکھتا رہوں وہ سکھاتا رہوں، جو سیکھتا رہوں اس کو پھیلاتا رہوں، اس کو بتاتا رہوں۔ اس لیے ایسے لوگ بابرکت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں چلا جاؤں بابرکت بنایا ہے۔ علماء نے لکھا بابرکت کا اے معلمًا للخیر، اللہ تعالیٰ نے خیر پھیلانے والا مجھے بنایا ہے۔ تو خیر سیکھتے رہیے، عمل کرتے رہیے، خیر پھیلاتے رہیے، اللہ کی قسم زندگی شاندار ہو جائے گی اور زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آخرت بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر